نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت 177 فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، بڑا نیکی کا جامع تصور ہے یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ پہلے اس لفظ کو سمجھتے ہیں بر، با را کے معنی ہے نیکی، نیکی کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب سمندر میں ہوتا ہے، پانی پر ہوتا ہے، تو ذرا سا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے نا، کچھ بے چینی کا شکار ہوتا ہے، لیکن جب وہ پانی سے بر پر آ جاتا ہے، بر کیا ہے؟ بحر و بر نہیں کہتے ہم، با را اور را، بر، بر یعنی خشکی۔ جو ہی وہ خشکی پر قدم رکھتا ہے ایک دم پرسکون ہو جاتا ہے، اطمینان کا احساس ہونے لگتا ہے، سیکیور فیل کرنے لگتا ہے۔ تو یہ بر اور بر، ان دونوں میں جو چیز مشترک ہے، جو چیز کامن ہے، وہ ہے سکون کی کیفیت۔ انسان جب نیکی کرتا ہے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو دل کو سکون بخشنے والے کام، تسکین دینے والے کام، یہ ہے دراصل اس کی روح۔ ایک نظم ہے انگلش کی، وہ کہتے ہیں چیریٹیز، چیریٹی بھی کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے۔ چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس، وہ نیکی کے کام جو کہ انسان کو سکون بخشتے ہیں، زخم بھرتے ہیں، رحمت بنتے ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ are scattered over the feet of men like flowers، وہ تو انسانوں کے قدموں میں پھولوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، جس کا جی چاہے اٹھا لے، کر لے۔ The smoke ascends as high from the hearth of a humble cottage as from that of a haughty palace، دھواں کسی غریب کے گھر کے چولہے سے بھی اسی طرح بلند ہوتا ہے جیسے کسی بلند محل کے آتش دان سے اوپر ہوتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ نیکی کرنے کے لیے بہت پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بہت نادر مواقعوں کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی ریئر اپرچونٹی ملے گی تو ہم نیکی کر سکتے ہیں۔ نیکی کرنا تو روزمرہ کے معمولات میں انسان کے شامل ہو سکتا ہے۔ جیسے انسان کی خواہش ہے کہ وہ جسمانی طور پہ سکون چاہتا ہے، سیکیورٹی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اسی طرح انسان کی فطرت کے اندر خواہش موجود ہے کہ وہ روحانی اطمینان چاہتا ہے۔ انسان کے اندر اخلاقی حس موجود ہے، نیکی کا شوق موجود ہے، فطرت کے اندر گندھا ہوا ہے، انگرینڈ ہے ہمارے اندر، ہماری جینز کے اندر ہے۔ اور دوسری طرف بدی انسان کو بری لگتی ہے۔ قرآن کو بھی آپ دیکھیے دو ٹرمز یوز کرتا ہے نا، معروف اور منکر۔ معروف کیا؟ عرف سے بنا ہے یہ لفظ، جانی پہچانی چیزیں۔ نیکی کو معروف کہا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت افینٹی فیل کرتی ہے نیکی سے، اپنائیت محسوس کرتی ہے نیکی سے۔ کسی نے نہ بتایا ہو، نیکی کو دیکھ کر انسان کی فطرت بھی پہچان جاتی ہے کہ یہ نیکی ہے۔ بہت سے کام فطرت گواہی دیتی ہے ان کے اوپر، سچ بولنا، دوسروں کا خیال کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا، نرمی سے بات کرنا، فطرت پہچانتی ہے کہ یہ سب کام اچھے ہیں۔ اور منکر نکرہ سے بنا ہے، انجانی چیز، اجنبی چیز۔ برائی وہ چیز ہے کہ انسان کی فطرت اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتی، دور ہٹتی ہے، قبول نہیں کرنا چاہتی اس کو۔ قرآن کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقی اقدار وقت کے ساتھ بدلتی نہیں۔ جو انسان کے اندر یہ اخلاقی حس ہے، یہ پہلے انسان میں جس طرح تھی، دنیا میں آنے والے آخری انسان کے اندر بھی اسی طرح ہوگی۔ فطری طور پہ جو چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ سے ایک جیسی ہی ہیں۔ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، یا معاشی حالت کے بدلنے سے، یا انسان کے علم کے ترقی پا جانے سے ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔
بیسک ہیومن مورل ویلیوز آر پرماننٹ. بنیادی انسانی اقدار ہمیشہ سے ایک ہی ہیں. ان افیکٹڈ بائی ٹائم اینڈ پروگرس. وقت کا یا زمانے کی علم کی ترقی کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں نیکی کا جذبہ, کچھ اچھا کام کرنا, یہ تو بد سے بد انسان میں بھی آپ کو مل جائے گا. ہٹلر جیسے بے رحم اور پتھر دل انسان کو بھی بچوں پر پیار آیا کرتا تھا. کوئی نہ کوئی رحم کا جذبہ تھا اس کے دل میں جو اپنا اظہار چاہتا تھا. تو انشاءاللہ ہم پھر دیکھیں گے انسانوں کے مختلف کیٹیگریز ہیں اور انہوں نے ہمیشہ نیکی کرنا چاہیے اپنی طرف سے. فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی یہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا وہ بھی نیکی کی اقسام میں رائچس ڈیڈ ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اور صرف نیکی بس یہی ہے, یا کوئی یہ سمجھے کہ یہ قطعاً نیکی ہی نہیں ہے. یہ دو ایکسٹریمز ہو سکتے ہیں. کسی خاص رخ پہ اپنے آپ کو رکھنا, مثال کے طور پہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا, یہ یقیناً نیکی ہے. اب اگر کوئی ایک ایکسٹریم پر جا کر کہے کہ بس صرف نیکی یہی ہے تو بھی غلط کہہ رہا ہے. کوئی دوسری ایکسٹریم پر جا کر کہے کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو یا کہیں اور رخ کرو, اللہ ہی کو تو یاد کر رہے ہیں, اللہ تو ہر طرف موجود ہے. تو خانہ کعبہ کے بجائے ہم مثال کے طور پہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں یا مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, یہ دوسری ایکسٹریم ہو جائے گی. کرنا ہے, رخ تو کرنا ہے, یہ بھی نیکی کی ایک قسم ہے, لیکن صرف نیکی یہی نہیں ہے. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف. تو بات نیکی کی آ رہی ہے. نیکی انسان کو سکون پہنچانے والی چیز ہے. جیسے کہ جسم کی غذا کھانا ہوتی ہے, اسی طرح روح کی غذا کچھ گڈ ڈیڈ کرنا ہوتا ہے, کوئی اچھا عمل کرنا, یہ انسان کی ضرورت ہے. جو کام انسان کو سکون پہنچائے, اس کے ضمیر کو تسلی دے, اس کے کانشنس کو سوت کرے. چیریٹیز دیٹ سوت اینڈ ہیل اینڈ بلیس, یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. آپ ایک بھوکے جانور کو یا پیاسے جانور کو پانی پلائیں, بلی ہے میاؤں میاؤں کر رہی ہے, آپ جاتی ہیں اور پیالی کے اندر یا پلیٹ میں دودھ لا کے اس کے سامنے رکھتی ہیں اور اس بلی کو دودھ پیتا دیکھ کر آپ کو ایک سکون کا احساس ہوگا. کسی بھوکے انسان کو کھانا آپ کھلاتی ہیں, اس کو کھانا کھاتا دیکھ کر اس کو دیکھنا بھی بڑا ہی تسکین اور سکون کا سامان ہے. تو یہ تو حقیقت ہے. ہر انسان میں ارسپیکٹو, اس کو چھوڑ دیجیے ایک طرف کہ وہ دنیا میں کیا سمجھا جاتا ہے, اس کو اچھا انسان سمجھا جاتا ہے یا برا انسان سمجھا جاتا ہے, وہ ریلیجس